اللہ نے رسول پاک سے کہا اچھا میری حمد بیان کرو. جب اللہ نے رسول پاک سے کہا نا میری حمد بیان کرو, تو رسول پاک نے الحمد کی تلاوت کی. تو اللہ نے کیا کیا کہ اب نماز میں جو نا الحمد پڑھتے ہیں نا, سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں, اللہ کو یہ ذکر اتنا پسند آیا تھا کہ اللہ اکبر کہنا اور الحمد پڑھنا اللہ نے نا 2 دفعہ اس کو نازل کیا ہے. اور اگر دیکھا جائے نا جو بھی شخص سورہ الحمد پڑھتا ہے نا, در حقیقت وہ اگر 4 دفعہ سورہ الحمد پڑھ لیتا نا تو ایک پورا قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے اس کو. اور کہتے ہیں کہ جب سورہ الحمد یہ سورت نازل ہوئی تھی نا, تو شیطان نے نالا بلند کیا تھا, فریاد کی تھی, کیونکہ اس نے تو کہا تھا نا مجھے 3 چیزیں چاہیے, تا قیامت کی زندگی چاہیے, میں لوگوں کو گمراہ کروں گا اور وہ جو ہے انسان کے جسم کے اندر گھوموں گا. جب یہ سورت نازل ہوئی تھی نا, شیطان نے نالا فریاد کی تھی, رویا تھا وہ. کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر نا ہر طرح کی بیماری کی شفا ہے, ہر طرح کی. کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیمار ہو نا 41 دفعہ پڑھے اس سورت کو, آپ کے جو ہے نا بہت ساری زندگی کے جو ہے نا مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس کے پڑھنے سے. پھر وہ بیہوش والا قصہ میں نے سنا دیا تھا, وہ اس کے بعد تھا, پھر وہ والا قصہ لکھا ہوا ہے, یعنی تمام کاموں میں مدد کے لیے. اور یار بس یہی ہے میرے خیال میں کافی ہے. 2 دفعہ نازل ہوئی ہے سورہ الحمد اور سورہ کوثر, یہ دونوں صورتیں 2 دفعہ نازل ہوئی ہیں. اس لیے اس سورت کو 7 مثانی کہتے ہیں. اور یہ جو سورت ہے نا اس میں خیر اور برکت ہے, اس سورت کے اندر خیر اور برکت ہے. صحیح ہے. سورہ حجر کے اندر, سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں یہ مینشن ہے. صحیح ہے. قرآن کے ساتھ جو وہ سورت نازل ہوئی ہے 2 دفعہ نازل ہوئی ہے. سورہ حجر کی پڑھو گی نا تو اس کے 87 میں مینشن ہوا ہے. اس سورت کو 7 مثانی کہتے ہیں, وہ صورتیں جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہیں. ایک دفعہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہے, ایک دفعہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے. اب آتی ہے اصول کافی میں. جتنی بھی آپ صورتیں پڑھتے ہیں نا, ساری کیا ہوتا ہے, ساری کی ساری وہ ہوتی ہیں, اس سے شروع ہوتی ہیں سورہ فاتحہ سے. صحیح ہے. اصول کافی ریفرنس دیا ہوا ہے, لیکن جو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا نا, یہ فائنڈ کیا ہے میں نے تفسیر نمونہ سے. صحیح ہے. تفسیر نمونہ کے اندر جو ہے نا پیج, میں تم لوگوں کو کہو گے نا میں پکچر تم لوگوں کو بھیج دیتی ہوں, ٹھیک ہے. تفسیر نمونہ کے اندر مینشن ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا, جب بندہ یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو پروردگار کہتا ہے اس نے میرے نام سے ابتدا کی, اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کے تمام کاموں کو انجام دوں گا. یعنی جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے نا, تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ گواہ رہنا میں اس کے تمام کاموں کو نا انجام دوں گا. اس کے باہر اس کی ہر حالت میں مدد کروں گا. اور جب پرسن آدمی کو پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, تو پروردگار کہتا ہے فرشتوں گواہ ہے نا اس نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ تمام نعمتیں میری طرف سے ہیں, اور اے فرشتوں گواہ رہنا میں اس کو تمام اس کے تمام مصائب کو دور کروں گا. اور پھر اس کے بعد اور اے فرشتوں میں اسے دنیا اور آخرت میں تمام نعمتیں عطا کروں گا. جب انسان کیا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ میں ایک تو دنیا میں اس کی مصیبتیں دور کر دوں گا, اور آخرت میں کیا کروں گا, دنیا اور آخرت میں اس کے لیے نعمتیں تمام کروں گا. اور آخرت کے گھر میں بھی نا اس سے مصائب کو دور کر دوں گا. اور جب پرسن کہتا ہے نا الرحمن الرحیم, تو یہ الرحمن الرحیم جب لوگ کہتے ہیں نا, تو پروردگار کہتا ہے فرشتوں گواہ ہے نا میں رحمان الرحیم ہوں, تو میں نا اپنی رحمت اور اپنی جو ہوتی ہے نا نعمتیں اس پر زیادہ سے زیادہ کر دوں گا. اور جب کوئی شخص کہتا ہے نا مالک یوم الدین, تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس نے مجھ کو مالک تسلیم کر لیا ہے, لہٰذا فرشتوں گواہ رہنا حساب والے دن جب حساب کتاب کا وقت ہوگا نا, تو میں اس کے لیے نا آسانی پیدا کر دوں گا, اور اس کی تمام نیکیوں کو قبول کر لوں گا. جب چیزیں رد ہو رہی ہوں گی نا, اس دن اللہ کیا کرے گا, جو مالک یوم الدین پڑے گا نا, اللہ کیا کرے گا اس کے جو ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے جو ہے نا کیا کرے گا اللہ, اس کے نا تمام حساب کتاب کو آسان کر دے گا, اور اس کی تمام نیکیوں کو اللہ قبول کر لے گا. اس کے بعد جب پرسن کہتا ہے نا کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین, تو پروردگار فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے اے فرشتوں اس نے سچ کہا, یہ میری ہی عبادت کرتا ہے اور اس کے اور نا مجھ سے ہی مدد مانگتا ہے, تو اللہ اس پر رشک کرے گا اس پرسن پر. اور اس کے تمام کاموں میں نا اب اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا ایاک نعبدو و ایاک نستعین, تو اللہ کیا کرے گا اس کے تمام کاموں میں مدد کرے گا, اس کی تنگ دستی کو دور کر دے گا, اس کی پریشانی کو دور کر دے گا. اور جب پرسن کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, جب کہتا ہے اللہ اس کو نا سیدھے راستے کی طرف لے کے آتا ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ اس بندے نے میری خواہش پوری کر دی.
मैं इसकी दुआओं को कबूल करूँगा, इसने जो मुझसे उम्मीद लगाई है ना मैं उसको पूरा करूँगा, और जिन चीज़ों को से इसको ममनू करार दिया ना इससे वो करूँगा। सही है, ये जो है ना पूरा तुम लोगों को मिल जाएगा तफसीर नमूना में। सही है, दिखा दूँ या फिर काफ़ी है, ढूंढ लोगे खुद ही तफसीर नमूना। एक मिनट, पता नहीं मैं ग्रुप में शेयर किया हुआ या नहीं ना, क्योंकि मैं अगर खोल देती हूँ। चलो जी जी किया हुआ आपने कर दिया शेयर। उसके अंदर ये चीज़ मेंशन की हुई है। सही है, अब इस सूरत के अंदर एक तो ये वाली तुम लोग चीज़ ले लेना, यानी अल्हम्दुलिल्लाह के 7 आयत का ना तुम लोगों को वैसे कच्चा एक वो आ गया। ठीक है, अब सूरह फातिहा क्या है, कुरान पाक की पहली सूरत है, इसको कहते हैं उम्मुल कुताब। उम्मुल कहते हैं माँ को, उम्मुल कुताब किताब की माँ, यानी इसका मतलब है कि ये उम्मुल कुताब इस सूरत का नाम है। एक दफ़ा ये मक्के में नाजिल हुई है, ठीक है, और एक दफ़ा कहाँ पर नाजिल हुई है, मदीने में नाजिल हुई है। इस सूरत के अंदर क्या है कि कुरान की बेस है, बुनियाद होती है ना, जैसे किसी बिल्डिंग की बुनियाद होती है, और तमाम वाजिब और मुस्तहब नमाजों में ना इसको पढ़ा जाता है। और इस सूरत के अंदर क्या होता है, हमदे खुदावंद बयान हुई है। कुताबत के लिहाज से पहली सूरत है, पारा नंबर 1 में है। नजूल के लिहाज से देखा जाए ना तो 5 इसकी आयात है, अगर देखा जाए 7 आयात है ना, इसकी 7 आयात है। तरतीब नजूल जो है ना, जब सूरतें नाजिल हुई हैं तो सूरत तरतीब नजूल के लिहाज से 5वें नंबर पर आई है। एक दफ़ा मक्के में नाजिल हुई है, एक दफ़ा मदीने में नाजिल हुई है। टोटल अल्फाज इसके अंदर 29 है कलमे। सही है, एक कलमा जो बीच में हरूफ जो है ना इसके अंदर टोटल जो है 143 है हरूफ, यानी कलमे इसके अंदर 143 है। कलाम जो है ना अगर देखा जाए तो जुमले जो बने हैं वो है 29। सही है, इस सूरत को जो है ना अगर इसका क्या है, इस सूरत को पढ़ने से क्या होता है, अजाब दूर होता है, और मियत को कब्र में पढ़ना ना मुस्तहिब है, बीमार पर पढ़ने से शफा मिलती है। इस सूरत के ना, अब देखो यहाँ पर जो मैंने शेयर किया ना तो लोगों को कुछ चीज़ें इधर से दूंगी मैं। सही है, इस सूरत के 20 से ज़्यादा नाम है, इस सूरत के 20 से ज़्यादा नाम है। रिकॉर्डिंग कर दूँ यार, इस सूरत के 20 से ज़्यादा नाम है। एक इसका नाम है हमद। सही है, तारीफ। सबे मसानी 2 दफ़ा नाजिल है। उम्मुल कुरान कुंस कहते हैं माल, और जो होता है ना खजाना, असास, बेस, मनाजात, शफा, दुआए काफिया, वाफिया, रकाया पनाह देने वाले को कहते हैं। इसका मतलब है कि 20 के करीब इसके नाम है ये सूरत के। तरतीब नजूल एक दफ़ा ये मक्के में नाजिल हुई है बेस्त के इब्तदाई दिनों में, उसके बाद दूसरी दफ़ा ये मदीने में नाजिल हुई है। कल ये बता दिया। सही है, इसके बाद ये अहमियत दी हुई है, ठीक है, ये काम दिए हुए, ये सारा दिया हुआ है। यहाँ पर आओ, इन आयात का देखो, यहाँ पर देखो सूरत की पहली जो आयात है ना, अल्लाह के कमालात को जाहिर किया हुआ है। 2 से लेकर 4 पर अल्लाह की इबादत लियाकत पर दलील दी है, यानी अल्लाह की। आयत नंबर 2 के अंदर वसी रबूबियत, यानी अल्लाह ताला पालने वाला है। आयत नंबर 3 में अल्लाह की रहमानियत की गवाही है। आयत नंबर 4 के अंदर अल्लाह की रहमत की गवाही है, हमेशा हमेशा के लिए रहमत। तो इसका मतलब 2 दफ़ा रहमत आ गया, एक दफ़ा रबूबियत आ गया। और पहली वाली आयत थी कमालात थी। और अगर मैं आती हूँ ना आयत नंबर 5 से 7 में, ठीक है, अल्लाह की बंदगी है 5वीं आयत में, अल्लाह से मदद मांगना है 5वीं आयत के अंदर, अल्लाह से हदायत की दरख्वास्त की गई है। अब यहाँ पर जो है ना ये वाली जो हदायत, और चौथी दलील इसमें क़यामत के दिन ना अल्लाह की मालिकियत को तस्लीम किया गया। ये हो गया आपका, ये हो गया। इसके अलावा देखो, खोलो, और भी देखो यहाँ पर फजीलत के लिहाज से ना, और भी ये विकी शिया के अंदर से मैंने फाइंड किया। वैसे ही इसकी और भी फजीलत है, मतन के यहाँ से आप सारा देखिएगा। तो इसको मैं ज़्यादा ना डिटेल में नहीं करवाऊंगी आपको। सही है, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगी। जो मैंने मेन चीज़ करवानी है ना, जब अमाम ज़माना की नमाज़ पढ़ती है ना, इया का नाबदुआ इया का नस्तईन में, तो ये वाली जो है ना आयत पढ़ी जाती है 7-7 दफ़ा में, आप पढ़ती हो 100 दफ़ा तकरार भी किया जाता है इसका ना। उसके बाद तो ये वाली चीज़ हो गई। इसके बाद जो है ना देखो, अब कुछ और मैं चीज़ें मेंशन कर दूँ। अब ये जो सूरत है ना, इस सूरत के लिए क्या है कि एक दफ़ा ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे। एक शख्स जो था ना, उनमें से सहाबी जो था ना बेहोश हो गया। तो ना दूसरे जो उसके साथ के जो साथी थे ना, उन्होंने ना सूरह फातिहा उसके करीब जाके पढ़ी, और वो ना बंदा ना होश में आ जाता है। और वो जाके ना रसूल पाक से कहते हैं कि ये जो शख्स था ना, ये बेहोश हो गया था सहरा के अंदर, और हमने ना इसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ी है, और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद इसको होश आ गया। तो रसूल पाक मुस्कुराए, और रसूल पाक ने कहा ताज्जुब नहीं है, मतलब कि इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, उम्मुल कुताब है। अब ये जो टाइटल था ना उम्मुल कुताब और उम्मुल कुरान, ये वाला वाक़या था जो रसूल पाक ने कहा। और रसूल पाक ने फरमाया इसमें हर मर्ज़ की शफा मौजूद है। सही है, यानी अगर आप बेहोश हो जाए ना कोई, तो उसको अगर पढ़ी जाए तो होश में आ सकता है वो। अखबार जो है ना यून रज़ा,
اس کے اندر مینشن ہے سورہ الحمد پڑھنے سے ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے ابھی پورا واقعہ سنایا تھا نا, یہ جو ابھی پورا قصہ سنایا گیا وہ یوں نے آپ کو اخبار رضا میں بھی ملے گا, تفسیر نمونہ میں بھی ملے گا, اصول کافی میں بھی ملے گا. یہ سیم واقعہ جو میں نے آپ کو رپیٹ کیا ہے. صحیح ہے, کچھ اور چیزیں بھی ابھی مینشن کرنی ہے مجھے. اس کے علاوہ نا اب دیکھو تمام آیت اللہ کھوئی ہیں. آیت اللہ کھوئی نے جو ہے نا سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کی ہے. انہوں نے کہا کہ سورہ حجر کے اندر کیا ہوا ہے کہ اللہ نا جو ہے نا 87 کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. تو لہٰذا کیا ہے, اس صورت کا نماز میں پڑھنا کیا ہے, واجب ہے. آیت اللہ کوئی کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب کوئی بھی مسلمان جو ہوتا ہے نا, مسلمان نماز کیا ہے, دین کا ستون ہے. اگر کافر اور مسلمان میں فرق دیکھنا ہو نا تو دیکھو کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, اس کے اندر فرق کا یہ پتہ لگتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا, فتح الکتاب یعنی ایک آیت سے لے کر 7 آیات ہیں. جب 7 آیات مکمل ہو جاتی ہیں نا تو تب یہ ہو جاتا ہے. اور وہ جو تھا نا اپنا کون سی کتاب تھی, اپنا ایک منٹ کو مجھے کھولنے دو, شاید مجھے میں نے تم لوگوں کو ساتھ شیئر کیا ہے, تفسیر نمونہ شیئر کی تھی نا میں نے کہیں پر, قرآن اس کو جاتی ہے. چلو تفسیر نور میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نا بخاری جو ہے نا, دیکھیں یہاں پر جو ہے نا, دیکھو رسول پاک کی نا ایک حدیث بخاری میں بھی لکھی ہوئی ہے, اہل سنت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ لکھا ہے رسول پاک فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, رسول پاک نے آواز دی, وہ شخص نہیں آتا. رسول پاک نے دوبارہ آواز دی, وہ شخص پہنچا. پھر سورہ انفال کی وہاں پر آیت نمبر نا 24 کا حوالہ دیا ہے, جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں آواز دیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو. اس کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا, تم مسجد سے باہر جاؤ نا تو میں تمہیں قرآن پاک کی عظیم صورت کی تعلیم نہ دے دوں. یعنی وہ جب پرسن نماز پڑھتا تو رسول پاک نے اس کو جو عظیم صورت کی تعلیم دی نا, اس کو بھی الحمدللہ رب العالمین کر کے نا 7 آیات اور بتایا اس کو کہ یہ 7 مثانی ہیں, 2 دفعہ نازل ہوئی ہے, قرآن پاک کی عظیم صورت ہے, اور کر کے نا اس کو تعلیم دی. اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی یہی روایت ہے کہ یہ 7 مثانی صورت ہے. اور کوئی بھی شخص نا, اب یہ فضائل ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی آیت کی اگر تفسیر کرتے ہیں نا, کچھ فضائل کرنے پڑتے ہیں. صحیح ہے, کوئی بھی شخص نا اگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, صحیح ہے, اور دونوں رکعت کے اندر نا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے نا, تو خدا کیا کرتا ہے, اسے جزائے خیر دیتا ہے. اس کے بدلے میں جزائے خیر وہ ہوتا ہے جس کو نا اس کو صلہ ملتا ہے. اور اگر کسی کی بیوی جو ہوتا ہے نا, اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی سخت مزاج ہے اور وہ اس کے پاس جاتا ہے, تو امام موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے اور پہلے اس سے مہربانی کا برتاؤ کرے تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے, اس سے خرابیاں دور ہو جائیں, اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھے. تو یہ ہے. اور اس کے علاوہ اور نا اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ نا 7 مرتبہ نا سورہ الحمد کو پڑھے اور اپنے سینے کے اوپر پھونک مارے, تو اس کو صحت یابی کی شفا ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے. کہتے ہیں کہ اس کے اندر 19 کلمات ہیں, اور صراط مستقیم سے میں جب آپ گزریں گے نا, مومن جب صراط میں سے گزرے گا, اس کے بھی 19 نا شعلے ہیں وہاں پر جہنم کے. تو جب اس صورت کو پڑھا جاتا ہے نا, تو کیا ہوگا کہ اس صورت کا پڑھنے والا جب نا صراط مستقیم میں سے گزرے گا نا, صراط میں سے گزرے گا, تو اس کے 19 جو شعلے ہوں گے نا, اس جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے, اور وہ آسانی سے کیا ہوگا, پل صراط میں سے گزر جائے گا. اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی صرف بسم اللہ ہی پڑھ لیتا نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے, تو اس کے نامہ اعمال نا انتہائی وزنی ہو جاتا ہے, اور اس کا نام جو ہے نا, اس کی نیکیوں میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے. اس کا جو ہوتا ہے نا گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے, اور اتنا زیادہ اس کا بھاری ہو جاتا ہے کہ اگر تمام مخلوق کی جو برائیاں نا ایک طرف رکھی جائے نا, تو اس کے حسنات جو ہوں گے نا پھر بھی اس سے زیادہ ہوں گے. یعنی ایک صرف بسم اللہ پڑھنے سے. ایک دفعہ ایک نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, صحیح ہے, ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا. رسول پاک نے اپنے اصحاب سے کہا جلدی سے نکل جائیں یہاں سے. تھوڑی دیر بعد رسول پاک واپس آئے, اس قبر پہ رک کے, اور نہ وہاں پر نہ انہوں نے دعا کی. تو اصحاب کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہ واقعہ جو نا, ایک حضرت عیسیٰ سے بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر پہلے اس قبر سے گئے تھے, آپ نے کہا تھا تیزی سے نکل جائیں, عذاب ہو رہا ہے, اور اب آپ اسی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بچے نے نا
اس کے ماں یہ جب بچہ پیدا جب یہ شخص مرے نا تو اس کی جو نا بچہ چھوٹا تھا. آج اس کی نا امی نے اس کے جو جب ہم لوگ جا رہے تھے نا اس کی امی اس کو مدرسے کی طرف لے کے گئی ہیں. بچے کو نا مولانا صاحب نے نا بسم اللہ کا درس دیا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کے جو والد ہے نا ان کی قبر سے عذاب ہٹ گیا. تو یعنی اس کے والد جو تھے نا تکلیف میں تھے عذاب میں تھے وہ عذاب ہٹ گیا ان کی قبر کے اندر سے. اس کے علاوہ نا ابن مسعود سے بھی ایک اور روایت ہے. کہا ہے کہ جو بھی چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسے زبانیاں یعنی جہنم کے فرشتے سے نجات دے تو اس کو چاہیے کہ 19 حروف جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضرور پڑھا کرے. تو اللہ کیا کرے گا ہر حرف کے بدلے نا اسے ایک سپر عطا کرے گا تاکہ نا کیا ہوگا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں. اور جس کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھا جاتا ہے نا اس کھانے میں نا شیطان شریک نہیں ہوتا. اور بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. بہت زیادہ رزق میں برکت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تفسیر نمونہ کے اندر جو ہے نا اب اور مینشن کیا ہوا ہے. اب یہ تفسیر نمونہ میں سے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے. میں تفسیر نمونہ میں سیم وہی بات کی گئی ہے کہ اس کا نام ہے فتح الکتاب اس کا نام ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں نے آپ کو قصہ سنایا وہ ہے. اس کے اندر وہ 2 مینشن کیا کہ سورت کے 2 حصے ہیں. ایک حصے میں اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے دوسرے حصے میں نا ضروریات اور حاجات کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یون الخبار الرضا کا جو قصہ بیان کیا نا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے وہ چیز مینشن ہے. یہ آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے. اب جو ہے نا مین جو چیزیں ہیں نا وہ ذرا دیکھ لو. اب سورت کا ٹرانسلیشن آ گیا آپ کو ٹھیک ہے. یہاں پر مین چیزیں دیکھتے ہیں ہم لوگ. پکچر نظر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی جی. اب دیکھو یہاں پر نا صرف نا مین اب دیکھو یہاں پر تو آؤ نا ان کی تفسیر میں آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن پتہ لگ گئی ہے. یہ جو ہے نا سورت کے ہیں 7 عدد فتح الکتاب کہتے ہیں اس کو. 7 کا عدد کہاں ہوتا ہے جب آسمان کتنے 7 ہیں ایام کتنے 7 ہیں طواف جب کرتے ہیں نا خانہ کعبہ جاتے ہیں اس کے طواف کتنے 7 ہیں. صفا اور مروہ میں کتنے چکر کرتے ہیں 7 کرتے ہیں. شیطان کو کنکریاں کتنی مارتے ہیں 7. تو 7 کا جو عدد ہے نا بہت اہم عدد ہے. اور یہ جو ہے نا اس کی بھی 7 آیات ہیں. اور جو ہے نا اس کے علاوہ جابر بن عبداللہ انصاری کی نا روایت لکھی ہوئی ہے کہ یہ سورت قرآن کی نا بہترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور اگر مردے پر 70 مرتبہ پڑھ لے نا کوئی تو تعجب نہیں ہے کہ وہ مردہ زندہ ہو جائے. آگے بہار الانوار جلد نا 92 صفحہ نمبر نا 257 مینشن کیا ہوا ہے. آگے یہ بکس کے نام مینشن کیے ہوئے ہیں. اسی طرح حدیث ثقلین کے اندر بھی ہے صحیح ہے. حدیث ثقلین میں جب رسول پاک نے کیا کہا تھا میں 2 گراں کے اندر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت صحیح ہے. اب جو ہے نا یہ والی چیز ہوگی. ایک منٹ کو اور دیکھو سورہ الحمد کے تربیتی پیغام کیا ہے. جب انسان کہتے ہیں نا بسم اللہ. اب دیکھو یہ مجلس میں تم لوگ ایڈ کر سکتی ہو. جب انسان کہتے ہیں نا بسم اللہ تو سورہ الحمد کی تلاوت کے ذریعے غیر خدا سے قطع امید کر لیتا ہے. جب رب العالمین یا مالک یوم الدین کہتا ہے نا تو اس سے یہ احساس ہوتا ہے وہ کسی کا مربوب اور مملوک ہے صحیح ہے. تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو خود غرضی ہوتی ہے نا غرور ختم ہو جاتا ہے. جب عالمین کہتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان میں ایک رابطہ پیدا ہو جاتا ہے. جب رحمان اور رحیم کا نام لیتا ہے تو لطف و کرم اللہ کا حاصل کر لیتا ہے. جب مالک یوم الدین کہتا ہے نا تو آئندہ کی غفلتوں سے دور ہو جائے. جب ایا کا نابدو کہے گا ریاکاری نام و نمود کی خواہش اس میں دور ہو جائے گی. ایا کا نستعین کہے گا نا جب اللہ کی مدد مانگ لے گا وہ تو پھر اس کو کسی اور طاقت سے ڈر نہیں لگے گا. جب نمتا کہے گا اللہ کی نعمتوں کو وہ اقرار کر لے گا تو کیا ہوگا اللہ اس کے اختیار میں تمام نعمتیں دے دے گا. وہ پھر تم لوگوں کو جو قصہ سنایا تھا نا میں نے کہ اللہ کیا کہتا ہے گواہی اپنے فرشتوں کو کہہ رہا ہوتا ہے. یہ دن جب کہے گا تو رائے حق پہ چلنے کی اور سیدھے راستے کی نا وہ اس کو وہ مل جائے گی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں جب صراط الذین انعمت علیہم کہتا تو کیا ہوتا ہے وہ حق کے پیروکاروں میں شامل ہو جاتا ہے. اور جب غیر المغضوب کہتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باطل سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے صحیح ہے. اور بیرات کا اظہار کر رہا تھا یعنی جو اللہ کے جو ایک گروپ ہے من جانب اللہ ایک اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ ان سے بیزاری کرتا ہے. جیسے ہم جزید سے بیزاری کرتے ہیں شیطان سے بیزاری ہم لوگ نا بیزاری کرتے ہیں یہ چیز ہے. اب یہ دیکھو یہ الحمد ہے صحیح. الحمد کے نا قصے بہت سارے لکھے ہوئے ہیں. یہاں پر جو ہے حضرت سلمان کا قصہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ملکہ سبا کا جو ہے نا خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی. اور دعوت نامے میں کا جو آغاز ہوا تھا نا وہ بھی بسم اللہ سے کیا گیا تھا. سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے. پھر سورہ ہود ہے اس کی آیت نمبر 41 میں بھی یہی چیز مینشن ہے ٹھیک ہے. میں پورا نہیں ریڈ کری تم لوگوں کو بس بک دی ہوئی ہے سارا اس میں سے ریڈ کر لینا ٹھیک ہے. یہ مینشن کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ دیکھو یہ ساری فضیلتیں آ گئی ہیں صحیح ہے. یہ ساری فضیلتیں فخر الدین رازی جو ہے نا اہل سنت کے ہیں انہوں نے بھی نا یہاں پر ان کے بارے میں مینشن کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہوا ہے
کہ نا معاویہ جب نماز پڑھا رہا تھا نا، معاویہ نے نماز کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا، تو اس نے نا انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو یعنی نا معاویہ جو تھا نا اس کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ وہ قرآن بسم اللہ کو اہمیت نہیں دیتا تھا. تو یہاں سے تم لوگ معاویہ بھی واضح کر سکتے ہو. امام معصومین علیہ السلام کیا کرتے تھے، جب بھی نمازیں پڑھتے تھے نا تو باوازیں بلند کیا کرتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے. اسی طرح جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہوگی. بسم اللہ دیکھو یہاں پر آؤ نا، تو دیکھو یہاں پر یہ والی جو چیز ہے نا، یہ والی جو چیز ہے نا یہاں پر، مریم تم یہاں آؤ، بسم اللہ پہ ایک نظر یہاں سے پڑھنا، پورا پیج ختم کرنا پیغام تک نا. آواز آ رہی ہے میری؟ کون پڑھے گا بسم اللہ پر ایک نظر؟ یہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھی اس میں سے. نہیں نظر آ رہا، میری اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے نا تو مجھے بھی یاد. دیکھو اچھا دیکھو، بسم اللہ جو ہوتا ہے نا در حقیقت کیا ہوتا ہے، خدائی رنگ ہے. صحیح ہے، ایک خدائی رنگ ہے. جب ہم بسم اللہ کہہ دیتے ہیں نا، در حقیقت کیا کرتے ہیں، ہم خدا کی بزرگی کے نشان کو اپنے اوپر لگا لیتے ہیں. پھر ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ خود ہمیں یہ امام رضا کے مطابق نا ہمیں ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے. یہ تفسیر نور الثقلین کے اندر یہ حوالہ دیا ہوا آگے. صحیح ہے، بسم اللہ کسی بھی کام کے آغاز میں جب پڑھی جاتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ توحید کی علامت ہے. اور جب غیر خدا کے نام سے کیا کوئی چیز ہم شروع کرتے ہیں نا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، کفر کی علامت ہوتی ہے نا، وہاں پر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے خالق اور مخلوق کے درمیان کسی بھی کام کا جو آغاز ہوتا ہے نا وہ بسم اللہ سے کیا جاتا ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہے نا تو در حقیقت وہ شرک ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، یعنی کسی اور کا نام لیا جاتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے نا بسم اللہ پڑھے. اس کے علاوہ جو ہے نا دیکھو، بسم اللہ کیا ہے، بقا کی علامت ہے. بسم اللہ جو ہے نا اللہ سے عشق کی علامت ہے. بسم اللہ اللہ سے توکل کی علامت ہے. بسم اللہ رحمان اور رحیم سے عشق کی علامت ہے. بسم اللہ کہنے والا نا تکبر سے دور ہو جاتا ہے. بسم اللہ جو بندہ کہتا ہے نا اس کے اندر عجز آ جاتا ہے، انکساری آ جاتی ہے، خضوع آ جاتا ہے. بسم اللہ کہنے والا نا خدا کی عبودیت کی طرف قدم رکھ دیتا ہے. بسم اللہ کہنے والا نا شیطان کو بھگا دیتا ہے. جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں نا، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، در حقیقت آپ ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں. شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں پر. اور جب آپ کو کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. شیطان پوری کوشش کرتا ہے آپ کے کاموں میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا ہاتھ بٹائے. تو جب آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے، اس میں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے پاتا، کیونکہ اس کو رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو پرابلم ہوتی ہے، اس کو مشکل ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بھی کام سے آپ چاہتے ہیں نا کوئی کام پایا تکمیل کو پہنچ جائے، صحیح ہے، تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، شیطان کو بھگانا ہے. یعنی کسی بھی عمل کے پاکیزہ ہونے کی علامت کو کہتے ہیں بسم اللہ. کاموں کے پاکیزہ ہونے، اچھا جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو کام پاکیزہ ہوتے ہیں، یقین پختہ ہوتا ہے. بسم اللہ جو ہوتا ہے نا، یعنی ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد یہی ہے نا خدا کی طرف راغب ہو، ہمیں اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس ہدف کو پائے. اور جب ہم اس بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں نا تو ہم در حقیقت خدا کو جان لیتے ہیں. بسم اللہ کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا رحمان اور مالک سمجھ لیتے ہیں. اور ہم طاغوت سے اور دنیاوی جو نفسانی خواہشات سے رغبت نہیں رکھتے تھے. مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ ایک اسم اعظم ہے. دیکھو اللہ کا نام ہے، جب آپ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، آپ کسی بھی نام کو بلاؤ نا تو آپ ایسے کہتے ہو، کیا کہتے ہو، بسم اللہ کہتے ہو، اللہ خالق کہتے ہو، اللہ الرحمان کہتے ہو. اس طرح کر کے اللہ کے نام کے ساتھ جوڑتے ہو. اللہ کی سیاہی اور وہ ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کی قربت سے زیادہ قریب ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو صرف بسم اللہ ہی پہ مجلس بنائی جائے نا تو یہ دیکھیں کتنا ہے. اب یہ تو انہوں نے نا وہ آپ اس کو اپنے ورڈنگ میں وہ کیجیے گا، ٹھیک ہے. اب اس کا میسج کیا ہے، اس کا میسج یہ تھا، یہ جو ابھی انہوں نے سارا بولا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کو جو ہے نا چاہتے ہیں نا اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو بسم اللہ سے اپنی ہر کام کا آغاز کریں. جب آپ بسم اللہ سے کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں نا، چاہے اس کتاب ہی کا پڑھ رہی ہو، تو اس سے آپ کو ہدایت مل جائے گی. بسم اللہ کا با نقطہ جو ہے نا، پھر آپ کو معلوم ہے حضرت علی والی اگر آپ اگزامپل دینا چاہتے ہیں وہ بھی ادھر لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے. ہاں یہاں پر وہ حضرت جو رسول پاک کا تھا نا قبر سے عذاب ہٹ کے، وہ یہ قصہ ادھر ڈال لیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین کے اندر دیکھو یہاں پر ورڈ ہے الحمد، صحیح ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور رب کس کو کہتے ہیں، رب کہتے ہیں مالک اور صاحب کو، یعنی ترقی اور کمال اور پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا رب تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری جو ترقی ہو رہی ہے، جو کمال ہے نا اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے.
हमें जो पालने वाला ना वो परवरदिगार की ज़ात है। जब अल्लाह की हम सफ़ात का इजहार करते हैं ना, अपनी ज़ात के अंदर लेके आते हैं, तो दर हकीकत हम खुदा के सफ़ात के का इकरार कर रहे होते हैं। अल्हम्द ना, अल्हम्द का जो वर्ड है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक के 4 सूरतों में है, सूरह अनाम, सूरह काफ, सूरह सबा, सूरह फातिर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी आपको मिलेगा रब्बुल आलमीन के साथ। दर के हम तारीफ को कहते हैं, यानी मदा करना, शुक्र करना। जब कोई भी इंसान किसी के जमाल, कमाल, खूबसूरती की तारीफ करता है ना, तो वो उसको कहता है, यानी किसी को नेमत को तस्लीम करना, किसी की खिदमत को तस्लीम करना, किसी को एहसान को शुक्र करना। तो जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो दर हकीकत हम क्या करते हैं, खुदा की सफ़ात कमालिया और जमालिया दोनों को तस्लीम कर लेते हैं और खुदा की हम्दो सना करते हैं। किसी भी काम से पहले आप कहते हैं ना बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि, सही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन करके आप शुरू कर लें, तो आपके काम पाया तक मुकम्मल हो जाएंगे, कोई रुकावट नहीं आएगी। यानी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा का भी एक जरिया है। जब आप कहते हैं ना, एक तो शुक्र आप ऐसे करते हो, कोई आपको नेमत मिलती है अल्लाह की, तो आप क्या कहते हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कहते हो, कभी कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह हकीकत क्या होता है कि इंसान ना अल्लाह का बंदा है, वो खुदा को ना शुक्रगुजार होना चाहिए उसे अल्लाह की नेमतों के लिए। और अल्लाह जो है ना तमाम परवरदिगार, तमाम आलिम का मालिक है। हुआ यहाँ पर जो है ना रब्बुल कुल्ले शाइन, सही है, और जो कुछ रब है ना, जो कुछ आसमान और ज़मीन में है और उसके दरमियान में है, सही है। यानी हम क्या करते हैं, तमाम मखलूक़ात जो है ना अल्लाह को, तमाम मखलूक़ात जो है ना, जो कोई भी चीज़ है, तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो परवरदिगार के ना तस्लीम करती हैं, अल्लाह को मानती हैं। यानी हर शय जो है ना, हर शय का बनाने वाला परवरदिगार है, हर चीज़ को उसने बनाया है। तमाम मखलूक़ात जितनी भी कुल की कुल मखलूक़ात है ना, वो अल्लाह ही की बनाई हुई है। और जब हम ना कहते हैं ना उसको रब्बुस समावाति वल अर्ज़, सही है, आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान जो कुछ है ना, सब का सब अल्लाह ने बनाया है। जानवर अल्लाह ने बनाए हैं, हवानात जमादात हो जाए, जमादात के अंदर फरिश्ते भी आ जाते हैं। जमादात के अंदर जो है ना, देखो अगर हमें कहती है ना हवानात जानदार जितनी भी मखलूक है, फरिश्ते अल्लाह ने बनाया, इंसान अल्लाह ने बनाया, जिन अल्लाह ने बनाया, मखलूक जितनी भी मखलूक है, तमाम की तमाम, चाहे जानदार चीज़ें हो चाहे बेजान चीज़ें हो, सारी की सारी अल्लाह ने बनाई है। इसका मतलब है कि तमाम खिलकत का कंट्रोल ना उसी के हाथ में है, वही सबकी परवरिश करने वाला है। जब हम रब कहते हैं ना, अब ये रब के, अगर रब को बयान करना है तो इसके अंदर रब के लिए कह सकते हो कि सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और जब हम कहते हैं ना आलमीन, तो आलमीन क्या था, सही है, आलमीन क्या होता है, हम तमाम जहानों के लिए यूज़ करते हैं। आलमीन से मुराद, देखो आलमीन से मुराद क्या होता है, इंसान से मुराद या सिर्फ इंसान है और या फिर तमाम की तमाम मखलूक़ात है। आलिम कहते हैं मखलूक़ात के आलिमी हैं, और तमाम मखलूक़ात यानी एक आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, और जितने भी कायनात है, तमाम आलिम उनको अंदर मानते हैं। इस तरह तमाम तारीफ, ये इसकी ट्रांसलेशन है। अब तुम लोग मजलिस के अंदर बना रहे हो ना, तो इसका मैसेज क्या है, अल्हम्द का मतलब है तमाम तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कायनात के लिए जो भी हदायत है, सही है, वो भी अल्लाह की तरफ से है, सही है। सारी कायनात की जो खूबसूरती और तदबीर और बेअबी और खूबसूरती अच्छाई, वो भी अल्लाह की ही है, तारीफ है उसकी भी अल्लाह की तारीफ है, हमदो सताइश भी अल्लाह की है। और रब्बुल आलमीन जब हम कहते हैं ना, मखलूक और बंदे का ताल्लुक है। और परवरदिगार जब रब्बुल आलमीन कहते हैं, माहिर मुसव्वर भी है और ममार भी है, यानी चीज़ों को बनाने वाला भी है, मरबी भी है, नज़ारत भी करता है। और कायनात का वाहिद रिख्ता खुदा है वो हमारा, जो हमारे लिए इरादा, उसने हमारी हदायत के लिए एक से एक नबी और एक से एक अंबिया भेजे हैं, सही है। यहाँ पर देखो रहमान और रहीम, रहमान जब कहते हैं ना, जब रहमत का, अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर वसी और आम है, वह रहमती वसीयत कुल्ले शाइन, अल्लाह की रहमत हर एक के लिए है। अल्लाह कीड़े को भी रिस्क देता है, अल्लाह उसको भी रिस्क देता है जो अल्लाह को नहीं मान रहा। और जब मैं कहती हूँ ना रहीम है, तो अल्लाह मुसलमानों पर रहम करेगा, उनके गुनाहों को बख्श देगा, उनके तौबा को कबूल करेगा। मालिक यौमुद्दीन, चाहिए, मालिक है किसका, यौम जज़ा का। मात के ऊपर बड़ा अच्छी आयत बन सकती है, अगर यही आयत ले लो ना, मालिक है वो परवरदिगार जो है, मालिक है, उसके हाथ में तमाम सल्तनत है। जब हम कहते हैं ना मालिक का मतलब बादशाहत, कब्जे में, कुदरत में हर चीज़ है उसकी, वो इस जहान का भी मालिक है, वो उस जहान का भी मालिक है। जब सब कुछ खत्म होगा ना, कुछ भी नहीं होगा, तो वो उसका वही मालिक के हकीकी होगा। या मात के ऊपर बहुत प्यारी आ जाता है, और जहाँ वो दिन होगा, और
الدین کون سا دن ہوگا, یوم جزا کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا. دیکھو یہ آیات ہے, اگر چاہو نا مات کے اوپر اگر بیان کر رہے ہو نا کہ وہ یوم جزا یا انصاف کا دن کون ہے, یہ وہ دن ہوگا جہاں پر نہ اولاد کام آ رہی ہے نہ مال کام آ رہا ہوگا. شورا کی آیت نمبر 88 ہے. نہ قرابتدار کام آئیں گے نہ لواحقین کام آئیں گے, یعنی آپ کے نا لواحقین جو بھی ہوں گے آپ کے. اسی طرح جو ہے نا اس دن کوئی بھی چیز نا آپ کے کام نہیں آ رہی گی. دین وسیع میننگ میں استعمال ہوتا ہے. مالک یوم الدین میں للہ دین الخالص کے عمل اور اطاعت کے لحاظ سے بھی ہے. قرآن پاک کی مختلف آیات میں دین کو مختلف ورڈنگ کے اندر کیا ہوا ہے. سزا اور جزا کے دن کو بھی دین کہتے ہیں, قیامت کے دن کو بھی دین کہتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا. مالک یوم الدین کا اور بھی مطلب بہت ہے, صحیح ہے. اور یہ ہو گیا, اس میں اتنا کوئی خاص نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے. یہ باقی چیزیں آپ اس میں دیکھ لو گے. جب اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی آپ نے مالک یوم الدین کیا نا, تو قیامت میں اس کی ربوبیت کو آپ نے مانا ہے, ٹھیک ہے, ان کی امید پر. اب آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ, صحیح ہے. یہاں پر جو ہے نا جب ہم کہتے ہیں نا ہم تیری مدد مانگتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تو میمونہ یہ والی آیت بھی اس میں ریفرنس میں کر سکتی ہے اس کی نا, سورہ زاریات کے اندر کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہوتی ہے, صحیح ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. حکم عقل کے مطابق نا اللہ نے کیا کیا, بندے کو نا بندگی کو قبول کرتا ہے. بندہ کیا کرتا ہے جب اللہ سے عشق کا اظہار کر رہا ہوتا ہے نا, عبادت خدا سے عشق کے اظہار کو کہتے ہیں. عبادت کیا ہوتی ہے, اللہ سے خضوع و خشوع کو کہتے ہیں. عبادت کرنے والا بندہ ہوتا ہے عبد. عبد یا تو یہ ہوگا کہ عبادت اور نماز بھی ہو سکتا ہے, روزہ بھی ہو سکتا ہے. نماز عبادت کیا ہوتی ہے, رضائے الہی کے لیے کسی کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کو عبادت کہتے ہیں. عبادت عجز عاجزی انکساری کو بھی کہتے ہیں. عبادت اطاعت کو بھی کہتے ہیں. عبادت جب کرتے ہیں نا انسان تکبر سے دور ہو جاتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 172. عبادت دل کے ملان کو بھی کہتے ہیں, رجحان کو بھی کہتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے نا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تو در حقیقت وہ خدا کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے, خدا کی پیروی کر رہا ہوتا ہے, خدا کے حکم کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے جو اس کے لیے حکم دیے نا وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یعنی عبادت جو ہے نا انسان بھی کرتے ہیں, عبادت جن بھی کرتے ہیں, عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں. ایون یہ کہ پرندے, اللہ کی ہر مخلوق نا اللہ کی عبادت کرتی ہے. لیکن جو انسان اور جن ہے نا, اللہ نے ان کو ایک ہدف اور ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. ان کا جو مقصد اور ہدف ہے نا عبادت ہے, صحیح ہے. جب ہم کہتے ہیں نا پروردگارہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے حکم عقل کے مطابق انسان کو خداوند کی بندگی کو قبول کرنے کو عبادت کریں. یعنی انسان جب اظہار عشق اپنے رب سے کرتا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں. جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے نا, تو وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے. در حقیقت آپ جتنی زیادہ کامل عقل ہوگی نا, جتنی زیادہ معرفت ہوگی, جتنی زیادہ نالج ہوگی. سکینہ یہ جو معرفت والا ٹاپک تھا نا وہ بھی اسی کے اندر ہی انکلوڈ ہو جائے گا, صحیح ہے. جتنی زیادہ خدا سے معرفت ہوگی نا, جتنی زیادہ خدا سے محبت ہوگی نا, اتنا زیادہ آپ کو وہ صلہ ملے گا. آپ جتنی زیادہ خدا کو جانتے ہوں گے نا, پہچانتے ہوں گے, تو اس لحاظ سے آپ اللہ سے آپ کر رہے ہوگے نا, تو آپ کو وہ مل رہا ہوگا. در حقیقت جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں نا, تو ہم خدا کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے ساتھ اپنے اخلاص کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. یہ واحد رشتہ ایسا ہوتا ہے جب ہم نا اللہ کو اپنا مالک بھی مان لیتے ہیں, عبد بنتے ہیں, ہم عابد بن جاتے ہیں. اور عابد بنتے ہیں نا جب ہم, تو ہم خدا کے ذات سے مدد مانگتے ہیں. مدد مانگتے ہیں, کون سی مدد, جو ہمیں اس دنیا کے لیے, اس دنیا کے لیے, اپنی خواہشات کے لیے بندہ محتاج ہے. ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں, پروردگار ہم تیرے محتاج ہیں, ہمیں تو نواز, ہمیں کثرت سے نواز دے. اور پروردگار کیا کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم تیری تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تو پروردگار پھر ہماری ایسی مدد کرتا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کیا کہتا ہے, نماز اور صبر سے مدد مانگو. بس جو ہے نا صورتوں کے اندر یہ بھی ہے نا, نماز پڑھو اور مدد مانگو. نماز گزار جو بندہ ہوتا ہے نا, در حقیقت وہ خدا کا اطاعت گزار ہوتا ہے. وہ خدا کا محتاج ہوتا ہے, خدا کے لطف و کرم کے لیے نہیں نیاز مند ہوتا ہے. وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے, وہ 5 نماز کے اندر 4 دفعہ سورہ الحمد پڑھتا ہے, اور دن میں 17 دفعہ سورہ الحمد پڑھتا ہے. یعنی آسمان اور زمین کی اگر ہر چیز کو دیکھو نا, ہر چیز خدا کی مطیع ہے, ہر چیز خدا کی غلام ہے. کوئی ہر نا سورہ مریم کے آیت نمبر 93 میں ہے نا, صحیح, خدا الرحمن کی مطیع اور فرما بردار ہے ہر چیز. اور جب ہم کہتے ہیں نابدو, نابدو کا جو صیغہ ہے فعل مضارع ہے, صحیح ہے. اب تم جب ہم عبادت کرتے ہیں نا, تو یہ اگر ہم اکیلے کرتے ہیں تب بھی ہمیں ثواب ملتا ہے, جماعت میں پڑھیں گے تب بھی ثواب ملے گا.
जमात में पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, भाईचारगी में इजाफा होगा, हमारे अंदर क्या होगी, मोहब्बत ज्यादा होगी। और जब हम अल्लाह की मदद चाहेंगे ना, तो हम उस दर हकीकत जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, हम खुदा से कलाम कर रहे होते हैं। जब आपका दिल चाहता है ना अल्लाह की बातें सुने, तो आप क्या करते हो, कुरान पढ़ते हो। जब आप चाहते हो ना अल्लाह से बातें करो, आप एक देखो जब दो पर्सन होते हैं, एक बात करने वाला होता है, एक बात सुनने वाला होता है। जब आप कुरान पढ़ते हो ना, खुदा बोल रहा होता है और आप सुन रहे होते हो। और जब आप नमाज पढ़ रहे होते हो ना, फिर अल्लाह सुन रहा होता है और फिर आप बोल रहे होते हो। तो दर हकीकत नमाज जो होता है ना, या नमाज पढ़े या कोई भी है, तो वो आपके खजू को जाहिर करती है। इसको मैं और बहुत एक्सप्लेन करूंगी, सही है, इसको और भी बहुत एक्सप्लेन करना है मुझे। वो जो है ना, मैं जब जाऊंगी ना जन्नत वाले में, वहां पर मैं करती हूँ, सही है। अच्छा, खुदा ताला की बंदगी देखो, इसका मतलब है कि मैसेज क्या हुआ इसका, नाबुदो नस्ताइन को दो को एक्सप्लेन करो। बंदगी खुदा के लिए जायज नहीं है, यानी बंदा खुदा नहीं हो सकता। बंदा वही होगा जो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह खालिक, हम मखलूक, सही है। हम मुताज हैं अल्लाह के। और किस किस चीज के लिए वो मुताज है, हर चीज के लिए, अपने हर अमर के लिए अल्लाह के मुताज है। तो इसका मतलब है कि ज़ाते खुदावंद की ना मार्फत का नाम तौहीद और अबूदियत तक पहुंचने का मुकदमा है। अब अगर मैं कहती हूँ अबादत, सही है, अबादत निकला अबूदियत, ये सारे एक ही जगह ना, आबिद अब्द अबूदियत, ये सारे एक ही जगह से आ रहे हैं। एन बे दाल रियल वर्ड है। तो इसका मतलब है कि अबूदियत जब मैं कह रही हूँ ना, तो इसका मतलब है कि अल्लाह की ज़ात की मार्फत, अल्लाह की ज़ात की पहचान को अबादत कहते हैं। अबादत ये होती है कि इंसान ना अपनी ज़ात से गाफिल हो और खुदा को तो सामने रख के बैठा हो। हम लोग क्या करते हैं, हम नमाज पढ़े तो ना अपनी ज़ात हमारे लिए अहम होती है। खाने में क्या पकेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, अल्लाह तो हमें नजर ही नहीं आ रहा था। सारे काम हमें नमाज के 5 मिनट में याद आ रहे होते हैं। हजरत अली की नमाजें कितनी लंबी पूरी पूरी रातें खत्म हो जाती थी ना, अबादत नहीं खत्म होती थी। और अबादत जो थी ना, माद की तरफ जाने का भी तरफ भी एक वो है। अब देखो यहाँ पर जो ना, इन्होंने जो इसके मैसेजेस दिए ना, हमको सीधी राह पर हदायत दी, ठीक है। ये वाला बड़ा प्यारा इन्होंने वो मेंशन किया है। तो ये यहाँ पर इहदीन अस्सिरातल मुस्तकीम, देखो यहाँ पर 2 वर्ड है, एक है सिरात, एक है मुस्तकीम, एक है इहदीना, हदायत दे। ये हदायत क्या होती है, या तो हदायत तकवीनी है या हदायत तशरीह है, सही है। हदायत जो होती है ना, दर हकीकत सिरात क्या होता है, मुस्तकीम क्या होता है, हदायत क्या होती है, हम हदायत मांग रहे हैं। हदायत तकवीनी क्या है, हमारे अंदर क्या है, जैसे शहद की मक्खी है, अल्लाह ने उसको कहा है ना कि वो जाएगी फूलों के पास जाएगी, फूलों में से रस चुनेगी, फिर वो करेगी। आपके जिस्म के अंदर भी एक तकवीन है, आपके सिस्टम के अंदर भी कुछ चीजें तकवीन में चली हैं। सांस का आना जाना, मौसम का जो है ना मुकर्रर जाना, सूरज का एक निज़ाम है, वो सारी तकवीन है। तो अल्लाह की जो रहमतें हैं ना, अल्लाह की नेमतें हैं, वो जो हसूल, वो हमें ना क्या होता है, अल्लाह हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, सही है। ज़मीन से दरख्त निकल रहे हैं, पानी के अंदर अल्लाह ने हमारे लिए चीज़ें रखी हुई, ये सारी अल्लाह की तकवीन के हिस्से हैं। फिर क्या होता है कि परवरद कुछ तशरीह चीज़ें हैं, जैसे अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो। अब हम पढ़ें या ना पढ़ें, वो हमारे अपने इख्तियार में, वो हमारा इख्तियार होता है वहाँ पर, इरादे की पावर है वहाँ हमारे पास। तो इसका मतलब है कि परवरदिगार ने हमें नेमतें दी, सही है। उन नेमतों के हसूल का जो अमल है ना, वो हदायत है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने ना फरिश्ते हैं, फरिश्तों का काम रखा हुआ है कि फरिश्तों का ये काम है, जबरील अभी मैसेज लेके जाएंगे, सही है। हर फरिश्ते का एक काम है, वो तकवीन में है। जैसे जो नबी आए थे ना, ये तशरीह हदायत है हमारी, वो हमारी हदायत करते हैं तशरीह निज़ाम के तहत। अल्लाह के जो नबी भेजे गए हैं ना, वो हमारी हदायत का काम तशरीह हदायत के जरिए करते हैं। अब हम उनकी हदायत को एक्सेप्ट करें या ना करें, ये हमारे अपने इख्तियार पर है। कुरान पाक में सिरात का लफ्ज़ 40 मकामात पे आया है, जहाँ पर रास्ता और सही फिक्री खतूत का इंतखाब को कहते हैं। सिरात क़यामत के दिन पूरी सिरात को भी कहा जाता है। सिरात जो है ना, नमाज को भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इंसान के सामने बहुत सारे गैर इलाही रास्ते भी मौजूद हैं, उसको भी सिरात कहते हैं। जब मैं इसके साथ मुस्तकीम लगाऊंगी ना, तो यह सीधा रास्ता बन जाएगा। शैतान के रास्ते को भी सिरात कहते हैं। यानी सिरात का वर्ड में जब यूज करती है ना, तो दोनों रास्ते हो सकते हैं, या तो अल्लाह की तरफ रास्ता जा रहा है, इलाही रास्ता है, या तागूती रास्ता है। या तो मैं ख्वाहिशात और तवक्कात के रास्ते पे जा रही हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ, अताअत के रास्ते पे जा रही हूँ, या मैं अपनी अमीदों और ख्वाहिशात के रास्ते पे हूँ, शैतानी वसवसों के रास्ते पे हूँ, तागूत के रास्ते पे हूँ, सही है। या मैं क्या हूँ, मिन जानिब अल्लाह हूँ, खुदा के रास्ते की तरफ हूँ, औलिया के रास्ते की तरफ हूँ।
اس کا مطلب ہے کہ اگر میں الہی راستہ چن لوں گی نا تو میں اللہ کی توحید کی گواہی دے دوں گی، میں اللہ کے راستے پہ آ جاؤں گی. پھر خدا کیا کرے گا؟ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ یقین کا راستہ ہے. وہ راستہ وہ ہے جو صراط مستقیم ہے. اب یہاں پر مجلس بہت پیاری بن سکتی ہے. صحیح ہے، یہ صراط مستقیم کے اوپر دیکھو بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے. اب یہ راستہ تم لوگوں کو سمجھ آ گیا. اب میں لگاتی ہوں اس کے ساتھ ہدایت بھی سمجھ آ گئی. ہدایت دو طرح کی، تکوینی ہوگی، تشریعی ہوگی. صراط تم لوگوں کو کلیئر کر دیا میں نے، ٹھیک ہے. اب تیسرا والا ورڈ تھا مستقیم. تو یہ صرف اسی کو وہ بنا لو. نا کی ضمیر جو ہے نا ہم کے لیے آ رہی ہے. مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو. سیدھا کا مراد کیا ہے؟ سیدھی راہ کون سی راہ ہے؟ راہ خدا ہے. انا ربی علی صراط مستقیم سورہ ہود میں ہے. سیدھی راہ راہ خدا ہے. سیدھی راہ راہ انبیاء ہے. انا کا لامن المرسلین علی صراط مستقیم سورہ یاسین آیت 3-4. سیدھے راستہ کس کا راستہ ہے؟ انبیاء کا راستہ ہے. سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ خدا کا راستہ ہے. سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ بندگی کا راستہ ہے. وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. جب بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے نا، عابد بنتا ہے، اطاعت اپنے رب کی بندگی کرنے لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی خدا کے راستے پہ آ جاتا ہے. سیدھا راستہ کون ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ در حقیقت توکل اور بھروسے کا راستہ ہے. جب ہم سیدھے راستے کی بات کرتے ہیں نا تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہاں پر الف لام کا ضمیر نہ اس کے ساتھ صراط کہتے ہیں راستے کو. جب ال لگ گیا نا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک واحد راستہ ایسا ہے، ایک راستہ. جب میں نے ال لگا دیا نا اب میں نے اس کو یونیک کر دیا. جب میں نے صراط کہا تھا نا بہت سارے راستے، طاغوتی راستہ بھی تھا، صراط مستقیم بھی چل رہا تھا، ہر چیز جا رہی تھی، بہت سارے راستے تھے. جب میں نے اس کا ساتھ الف لام لگایا نا اب میں نے اس کو دیکھو میں کہوں گی زائد، میں کہوں گی رجل. بہت سارے آدمی ہیں جن کی بات کر رہی ہوں. جب میں الرجل کر دوں گی نا تو میں ایک آدمی کو وہ کر دوں گی کہ یہ ایک آدمی. صراط کے ساتھ جب میں نے ال لگا دیا نا تو میں نے اس کو معرفہ بنا دیا. اس کا مطلب ہے اب یکتا پرستی کا راستے کی طرف آ گیا. اور یہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ کتاب خدا کی طرف ہے. یہ راستہ سالم فطرت کا راستہ ہے. جو اللہ نے ہماری فطرت رکھی نا یہ وہ راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں صراط مستقیم پہ لے جائے گا. یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت کے راستے میں لے جائے گا. یہ وہ راستہ ہے جہاں پر نا ہم سیدھے ہو جائیں گے. حق کا راستہ ہے، نور ہدایت ہے. میں نے باقی چیزیں بیچ میں سے چھوڑ دی ہیں، ان کو ریڈ کرنا ڈیٹیل میں. صحیح ہے، چھوڑ دیا میں نے. اس کا مطلب ہے کہ صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جس کے اوپر چل کے نا ہم ہدایت پا سکتے ہیں. اور یہی مستحکم راستہ ہے جو ہمیں نا سیدھے راستے پہ لے کے جائے گا. یہ اور بہت ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، اس کو بھی ریڈ کرنا خود ہی. ٹھیک ہے، دیکھو یہاں پر نا صورتوں کے حوالے دیے ہیں. اگر تم اس کو مجلس بنا رہی ہو نا اب تم ان صورتوں کو کھولو اور کھول کے نا اعتدال پسندی کو بھی بیان کر دو. صحیح ہے. اسراف کیا ہوتا ہے، محتاجی کس کو کہتے ہیں، خرچ کس کو کہتے ہیں، مومن کو اس کو کہتے ہیں، یہ سارے مینشن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ ہم نے سب نے کس راستے پہ رہنا ہے؟ اس راستے پہ رہنا ہے جو ہمارے پروردگار نے بنایا ہے. اور اس نے ہمارے لیے ہمیں جس مقصد کے لیے اور ہدف کے لیے پیدا کیا نا ہمیں اسی ہدف کے کمال کے اندر پہنچنا ہے. یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ہدایت کے منتظر ہیں. اور ہم نے ہدایت کس سے حاصل کرنی ہے؟ انبیاء سے، اوصیاء سے حاصل کرنی ہے. اور وہ ہمیں جس راستے کی طرف لے کے جائیں گے نا وہی ہدایت کا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، وہی بہترین راستہ ہے. اور اسی راستے کی ہم نے نا دعا مانگنی ہے کہ ہمیں اس راستے پہ رکھ. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ راستہ کون سا ہوگا؟ جن پر نعمتیں تمام ہوئی ہیں. نعمت کن پر تمام ہوئی ہے؟ نعمت تمام ہوئی ہے انبیاء پہ، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. نعمتیں تمام ہوئی ہیں. امام معصومین ایک نعمت ہے. اللہ یہ تھوڑی پوچھے گا کہ کھانے کا حساب کتاب دو. اللہ تو پوچھے گا کہ آپ نے انبیاء کی اطاعت کی، آپ نے اوصیاء کی اطاعت کی، آپ نے صدیقین کی اطاعت کی، آپ نے صالحین کے راستے کو اپنایا جو وہ خدا کے راستے کی طرف لے کے آ رہے تھے آپ کو. اگر آپ قرآن پاک کو نہیں سمجھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ نا اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، راستے پہ نہیں آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں بھی 3 حصے ہو گئے. ایک حصے میں ہدایت ہے جس میں ثابت قدم رہنا ہے. دوسرے حصے میں جس طرح دوسرا حصہ ان کو بھی مینشن کر رہا ہے جس میں غضب ہوا اور گمراہ ہوئے. یعنی اللہ دیکھو قرآن پاک میں بشارت کی بھی چیزیں مل رہی ہیں، نظارت آپ کو وہ بھی مل رہا ہے. اللہ نے ساری چیزیں بیان کر دی آپ کے سامنے. قرآن پاک میں فرعون کا قصہ بھی ملے گا، قارون بھی ملے گا، ابو لہب بھی ملے گا، قوم عاد بھی ملے گی، قوم ثمود بھی ملے گی.
صحیح ہے. قوم فرعون بھی ملے گی, جو ہے اپنا حضرت نوح کی قوم بھی مل رہی ہے آپ کو, بنی اسرائیل کے قصے بھی آپ کو ملیں گے, اور گمراہ لوگوں کے قصے بھی ملیں گے, کن کن کو اللہ نے ختم, منافقین کے قصے بھی ملیں گے, کفر کرنے والوں کو بھی قصے میں ملیں گے آپ کو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر نہ کیا ہوا, اللہ نے نا اپنے نا گمراہ لوگ تھے جو لوگ, جن پر اللہ ایک تو ہوتا ہے اللہ جن پر ناراض ہو گیا, ایک اللہ نے جن کو نا لعنت کر دی, جیسے شیطان نے لعنت کی ہے. کون سے لوگ ہیں گمراہ؟ جو سود کھاتے ہیں, جو حرام کھوری کرتے ہیں, جن لوگوں نے نا کیا کیا, اللہ کے علاوہ دوسرا راستہ چن لیا, شیطان کفر کا راستہ چن لیا, جو خدا کو نہیں مانتے ہیں. یہ سارے راستے ہیں. اگر اب تم لوگ گمراہ لوگوں کو واضح کرنا چاہو تو یہ سارے راستے ہیں. ظالین کون ہوتا ہے؟ ظالین وہ ہوتا ہے جو مشرکین ہے, کافرین ہے, نافرمان ہے, فاسقین ہے, جو نا کفار کو اپنا سرپرست اور دوست بنا لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ظالین. ان پر اللہ کی لعنت ہے. فاسق پر اللہ کی لعنت ہے, شیطان پر اللہ کی لعنت ہے. ضلالت جو ہوتا ہے نا, ضلالت 200 مرتبہ ہے. جب ہم لعنت وہ ہے جو جہنم کا ایندھن ہے, یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں کفر کے بھرے ہوئے, ان دلوں میں کبھی ایمان نہیں داخل ہو سکتا. اللہ کن کے لیے کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کے مشرکین, کافرین. زل کا ورڈ جو تھا نا, اس کا ریئل ورڈ ہے ظالین. صحیح ہے. ظالین جو ہے نا یہ منصوب ہو کے آ رہا ہے, یا ماقبل مقصور ہے. ریئل ورڈ اگر دیکھا جائے نا واحد کی فارم کے اندر, تو کیا ہے؟ زواد لام, زواد الف لام ہے. صحیح ہے. الف یہاں پر حذف ہو گیا ہوا ہے. صحیح ہے. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب اچھا یہاں پر دیکھو لام 2 دفعہ ہے نا, تو لام کو جو ہے نا دیکھو زواد لام لام ہے, یہ نا انہوں نے کیا کیا کہ ان کو مضاف کیا ہے, 2 لام کو 1 لام کر دیا ہے, زلہ بنایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کافر, نافرمان, فاسق, مشرکین, اور وہ لوگ جو راہ خدا سے روکتے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. پروردگار جیسے ابلیس تھا, فرعون تھا, سامری تھا, برا دوست ہو سکتا ہے, منحرف بڑا, اور گزشتہ لوگ جو ہیں گمراہ کردہ لوگ, بت والے, حوث والے, گناہ کرنے والے, یعنی جو نہیں ہوتا فاسق ہوتا ہے, باطل کی سرپرستی کرنے والے, جہالت, جن کو جو جاہل ہے, نادان ہے وہ. اور یہاں پر دیکھو یہ پورا مینشن اور کیا ہوا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں کافی ہے, اتنا تم لوگوں کے لیے کافی ہے نا. ریکارڈنگ روکوں ذرا میں, تو پھر میں تم لوگ 1 سیکنڈ ریکارڈنگ روکتی ہوں. آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو, آ جائے تو 3 نام اللہ کے ہیں, ایک اللہ اور 2 چیزیں مضاف ہو رہی ہیں, رحمان اور رحیم. اللہ کا نام ہے. صحیح ہے. اور رحمان جو ہے نا مہربان کو کہتے ہیں, رحیم جو ہے نا رحم کرنے والے کو کہتے ہیں. اللہ جو رحمان ہے نا, اللہ رحمان تمام کائنات کے تمام مخلوق پر رحمان ہے. کیسے رحمان ہے؟ اللہ جو ہے نا کافر کو بھی رزق دیتا ہے, عیسائی کو بھی رزق دیتا ہے, یہودی کو بھی رزق دیتا ہے, اور ہر ایک کو رزق دیتا ہے. جب میں کہتی ہوں نا اللہ رحیم ہے, تو اللہ کے رحیم ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ مسلمانوں پہ نا خاص رحم کرتا ہے. تو یہ رحیم کا ورڈ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے میں صرف فارمل وہ کروا رہی ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اب یہ جو الحمد ہے نا یہ تعریف ہے. تو یہ اس سے پہلے اسم کا لگا ہوا ہے, للہ ہی اللہ کے لیے. تو یہ الحمدللہ ہی اللہ کے لیے. رب جو ہے نا کہتے ہیں جو نا پالنے والا ہوتا ہے, پروردگار جو نا پالنے والا ہوتا ہے, عالمین تمام جہانوں کا. اس کے بعد پھر آیا رحمان اور رحیم. یہ پہلے بھی آیا تھا, دوبارہ رحمان اور رحیم آیا ہے. بہت ہی مہربان, نہایت رحم والا. صحیح ہے. مالک بھی اللہ کا نام ہے. مالک یعنی بادشاہت ہے اس کی. کہاں پر بادشاہت ہے؟ یوم الدین. الدین وہ دن جو یوم جزا کا دن ہے, انصاف کا دن ہے. جب قیامت ہوگی نا, انصاف کا دن ہوگا, ہر ایک کو اس کا جسٹس ملے گا, تو وہ والے دن کو کہتے ہیں انصاف کا دن. ٹھیک ہے. ایاکا کہتے ہیں کہ صرف تیری. صحیح ہے. یا کا جو ہے نا ورڈ کاف جو ضمیر لگا ہوا ہے, یا کا صرف تیری, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو یہاں پر جو ہے نا فعل مضارع ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ سے, نستعین کہتے ہیں مدد چاہنے کو, اور تیری مدد چاہتے ہیں. اہدنا دکھا ہم کو, صراط کہتے ہیں راستے کو, مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو. ٹھیک ہے. صراط الذین
وہ راستہ یا ان لوگوں کا راستہ علیہم جس پر کیا کیا انہوں نے، جن کے اوپر کیا کیا نعمتیں تمام کی، انمتا انعام رکھے گئے، غیر المغضوب، مغضوب کہتے ہیں غضب کیا گیا، ٹھیک ہے، غضب کیا گیا علیہم، غضب کیا گیا، ٹھیک ہے، مغضوب کہتے ہیں غضب کیا گیا علیہم ان کے اوپر، صحیح ہے، اور جو کہ گمراہ تھے، جو تھے نا فاسق تھے، گمراہ کردہ تھے، یعنی اللہ نے جن کے راستے پہ کیا کیا اپنا فضل و کرم کیا، اور غصہ کن پر ہوا، گمراہوں پہ. تو یہاں پر اگر دیکھو نا تو یہ ہے 7 آیات ٹوٹل، صحیح ہے. اللہ کے اگر تم نام دیکھو، رحمان اس میں نام آ رہا ہے، رحیم اللہ کا نام آ رہا ہے، للہ اللہ کا نام ہے، رب اللہ کا نام ہے، عالمین اللہ کا نام ہے، مالک اللہ کا نام ہے، صحیح ہے، یہ سارے نام ہیں. اگر اس قرآن یہاں پر اگر میں دیکھوں نا، اس لیے چھوٹی سی صورت ہے، صحیح ہے، یہاں تک جہاں پر اگر ورڈ میننگ کو ذرا غور سے دیکھ لو ذرا سارے نا، صحیح ہے. اس کے اندر جو ہے نا مین چیز میں نا دیکھو، ایک تو میں تفسیر کرواؤں گی مختصر سی، 3-4 واقعہ دوں گی، 3-4 ورڈ ایسے ہوں گے جن کے اوپر مجھے بہت ڈیپ لے کے جانا ہے آپ لوگوں کو، صحیح ہے. یہاں پر میں ریکارڈنگ روکتی ہوں، پہلے میں آپ لوگوں کو ذرا جج کرتی ہوں. میں ریکارڈنگ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بس مٹیریل مل جائے. یہ ریکارڈنگ رحمان ہے نا، اللہ رحمان تمام کائنات کے تمام مخلوق پر رحمان ہے. کیسے رحمان ہے؟ اللہ جو ہے نا کافر کو بھی رزق دیتا ہے، عیسائی کو بھی رزق دیتا ہے، یہودی کو بھی رزق دیتا ہے، اور ہر ایک کو رزق دیتا ہے. جب میں کہتی ہوں نا اللہ رحیم ہے، تو اللہ کے رحیم ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ مسلمانوں پہ نا خاص رحم کرتا ہے. تو یہ رحیم کا ورڈ یہ ہوتا ہے، صحیح ہے. پہلے میں صرف فارمل وہ کروا رہی ہوں، الحمدللہ رب العالمین. اب یہ جو الحمد ہے نا، یہ تعریف ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے اسم کا لگا ہوا ہے، للہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ کے لیے. رب جو ہے نا کہتے ہیں جو نا پالنے والا ہوتا ہے، پروردگار جو نا پالنے والا ہوتا ہے، عالمین تمام جہانوں کا. اس کے بعد پھر آیا رحمان اور رحیم، یہ پہلے بھی آیا تھا، دوبارہ رحمان اور رحیم آیا. بہت ہی مہربان، نہایت رحم والا، صحیح ہے. مالک بھی اللہ کا نام ہے، مالک یعنی بادشاہ ہے اس کی. کہاں پر بادشاہ ہے؟ یوم الدین. الدین وہ دن جو یوم جزا کا دن ہے، انصاف کا دن ہے. جب قیامت ہوگی نا، انصاف کا دن ہوگا، ہر ایک کو اس کا جسٹس ملے گا، تو وہ والے دن کو کہتے ہیں انصاف کا دن. ٹھیک ہے. کا کہتے ہیں کہ صرف تیری، صحیح ہے. یا کا جو ہے نا ورڈ کاف جو ضمیر لگا ہوا ہے، یا کا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو یہاں پر جو ہے نا فعل مضارع ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کا اور صرف تجھ سے، نستعین کہتے ہیں مدد چاہنے کو، اور تیری مدد چاہتے ہیں. اہدنا دکھا ہم کو، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو. ٹھیک ہے. صراط الذین وہ راستہ یا ان لوگوں کا راستہ، علیہم جس پر کیا کیا انہوں نے، جن کے اوپر کیا کیا نعمتیں تمام کی، انمتا انعام رکھے گئے، غیر المغضوب، مغضوب کہتے ہیں غضب کیا گیا. ٹھیک ہے. غضب کیا گیا علیہم، غضب کیا گیا، ٹھیک ہے، مغضوب کہتے ہیں غضب کیا گیا علیہم ان کے اوپر، صحیح ہے، اور جو کہ گمراہ تھے، جو تھے نا فاسق تھے، گمراہ کردہ تھے، یعنی اللہ نے جن کے راستے پہ کیا کیا اپنا فضل و کرم کیا، اور غصہ کن پر ہوا، گمراہوں پہ. تو یہاں پر اگر دیکھو نا تو یہ ہے 7 آیات ٹوٹل، صحیح ہے. اللہ کے اگر تم نام دیکھو، رحمان اس میں نام آ رہا ہے، رحیم اللہ کا نام آ رہا ہے، للہ اللہ کا نام ہے، رب اللہ کا نام ہے، عالمین اللہ کا نام ہے، مالک اللہ کا نام ہے، صحیح ہے. یہ سارے نام ہیں. اگر اس قرآن یہاں پر اگر میں دیکھوں نا، اس لیے چھوٹی سی صورت ہے، صحیح ہے. یہاں تک جہاں پر اگر ورڈ میننگ کو ذرا غور سے دیکھ لو ذرا سارے نا، صحیح ہے. اس کے اندر جو ہے نا مین چیز میں نا دیکھو، ایک تو میں تفسیر کرواؤں گی مختصر سی، 3-4 واقعہ دوں گی، 3-4 ورڈ ایسے ہوں گے جن کے اوپر مجھے بہت ڈیپ لے کے جانا ہے آپ لوگوں کو، صحیح ہے. یہاں پر میں ریکارڈنگ روکتی ہوں، پہلے میں آپ لوگوں کو ذرا جج کرتی ہوں. میں ریکارڈنگ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بس مٹیریل مل جائے. یہ ریکارڈنگ حسین سے محبت کرتا ہے نا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ان کی کتابوں کے اندر ہے یہ، جو بھی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو حسن اور حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے. اور نبی کریم وحی الہی کے علاوہ کچھ نہیں بولتے ہیں، وحی الہی کے علاوہ کچھ نہیں بولتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا تھا کہ امام حسین جا رہے ہیں نا، تو وہ ان کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے آنکھوں کو لگا رہا تھا. اس بچے کے لیے کیا ورڈنگ تھے، ان کی کس طرح بخشش ہوئی تھی، اور سارا کچھ تھا. تو یہ والی چیزیں ہیں. میرے خیال میں اتنا کافی ہے نا، کافی ہو جائے گا نا، اس سے زیادہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے نا.
बाकी मैं डिस्कशन करती हूँ, रिकॉर्डिंग रोकती हूँ पहले यहाँ पे ना। सबर का क्या मतलब है? सबर का अगर लुगवी मीनिंग को क्या होता है? सबर का लुगवी मीनिंग है रोकने और बांधने क्या, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि इस्तिलाई मीनिंग क्या है, तो इस्तिलाई मीनिंग क्या है कि सबर किस चीज पे रोकना और बांधना, इरादे की मजबूती का नाम सबर है, सही है। अब यहाँ पर काफी है, जो इरादे की मजबूती को सबर कहते हैं, अज़म की पुख्तगी को सबर कहते हैं,